کیا صحابہ کرام بھی سحری اور افطار پارٹیاں کرتے تھے؟ رمضان میں ان کی زندگی کیسی ہوتی تھی؟ جانیے حیران کن اور ایمان افروز واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہستی ہمارے لیے مشعل راہ ہے تو وہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کو صرف سمجھا ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے اپنی زندگی میں نافذ بھی کیا، اسے اپنایا اور پھر پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ وہ خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بے چوں چراں سر تسلیم خم کر دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر دل و جان سے فدا ہو جاتے اور اس پر مکمل عمل کر کے دکھاتے۔ ان کی زندگی گواہ ہے کہ انہوں نے دین کے ہر پہلو کو صرف زبانی بیان نہیں کیا بلکہ اپنی سیرت و کردار میں عملی طور پر بھی پیش کیا۔ یہی وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہی میں اپنی رضا اور خوشنودی کی سند عطا فرمائی۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں ان کے اعمال اور ایمان کو حق اور کامیاب قرار دیا۔ ان کی زندگیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ کیسے بندگی کی جائے، کیسے صبر و استقامت سے دین پر قائم رہا جائے اور کیسے ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مقدم رکھا جائے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں صحابہ کرام کے معمولات کیا تھے، ان کا سحری اور افطار کا انداز کیا تھا، وہ اس مقدس مہینے کو کس طرح گزارتے تھے، ان کی عبادات کیسے ہوتی تھیں اور ان کا طرز زندگی ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں بے شمار ہیں اور ان کا صحیح فہم و عمل ہمیں صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگیوں میں ملتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو روزوں کو محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی حد تک محدود نہیں رکھتے تھے بلکہ اسے تقوی، عبادت، ایثار، صبر اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بناتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین چونکہ ایمان میں اگر سابقون الاولون تھے تو اعمال صالحہ کی ادائیگی میں بھی بے مثال تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا و خوشنودی کی سند ان کی زندگی میں عطا کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ستاروں کی مانند قرار دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی اپنے معمولات کو ترتیب دینے کے لیے اپنے اوقات کار مرتب کرتے اور اپنا وقت ضائع ہونے نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ جب ہم صحابہ اور صحابیات کی رمضان المبارک میں مصروفیات اور عبادات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً سارا سال رمضان المبارک کا بڑی شدت سے انتظار رہتا تھا اور جیسے جیسے وقت قریب ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا بھی شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح کا معمول صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بھی تھا۔ وہ بڑی بے چینی سے اس ماہ مبارک کا انتظار کرتے اور جب یہ قریب آتا تو خدا کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے خاص حکمت عملی ترتیب دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن مجید کی طرف جھک پڑتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ روزے اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب تم روزہ رکھو تو جتنا ہو سکے لایانی باتوں سے محفوظ رہو۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ روزہ جھوٹ، باطل اور لغو قسم کھانے سے بھی ہے۔ پیارے دوستو، استقبال رمضان میں ایک خاص اہمیت رویت حلال کی ہوتی ہے اور رمضان المبارک کا آغاز اسی رویت سے ہی ہوتا ہے۔ سیرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مطالعے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی چاند دیکھنے کا
بہت زیادہ ذوق و شوق پایا جاتا تھا اور وہ بڑے اہتمام سے چاند دیکھا کرتے تھے۔ شعبان کی 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کے لیے وہ آبادی سے باہر نکل جاتے اور اکٹھا ہو کر چاند دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جہاں کسی ایک آدمی نے چاند دیکھا وہ آواز لگا دیتا، چاند دیکھا، چاند دیکھا۔ اسی طرح تمام لوگوں میں اس کا اعلان ہو جاتا۔ روزہ شروع ہونے کے بعد جو قافلے دور دراز سے آیا کرتے تھے، صحابہ کرام ان سے بھی پوچھا کرتے تھے کہ آپ لوگوں نے چاند کس تاریخ کو دیکھا اور روزہ کب سے رکھنا شروع کیا ہے؟ بسا اوقات ان کی بتائی ہوئی تاریخ مدینہ کی تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہدایت دیتے تھے کہ آپ لوگوں کا فلاں دن کا روزہ چھوٹ گیا ہے، بعد میں اس کی قضا کیجیے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رمضان کے چاند کو دیکھنے کا از حد اہتمام کیا کرتے تھے۔ دوستو، ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، وہ اگر پوری زندگی روزہ رکھے تب بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اب صحابہ اکرام چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مطہرہ کے روحانی جام سے براہ راست سیراب ہوتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو دلوں میں اتارتے اور عمل کی خوشبو سے سب سے پہلے مستفید ہوتے۔ لہٰذا سیرت کا مطالعہ یہ منکشف کرتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کا اثر صحابہ کرام کی زندگی میں اس طرح دیکھنے کو ملا کہ صحابہ کرام استقبال رمضان کے لیے غیر معمولی خوشی کا اظہار کرتے، اور عہد صحابہ کی پوری تاریخ میں ایک صحابی کے بارے میں بھی نہیں ملتا کہ اس کو کوئی عذر نہ رہا ہو، اس کے باوجود اس نے روزہ نہ رکھا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین روزہ کا غیر معمولی اہتمام کرتے تھے۔ اگر کبھی کسی وجہ سے سحری نہ کھا سکے تو بھی روزہ ترک نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک صحابی حضرت قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک محنت کش صحابی تھے، دن بھر مزدوری کرتے اور شام کو گھر آ کر کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دن بھر کی مشقت کے بعد جب وہ روزہ کھولنے کے لیے گھر آئے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ پڑوس سے کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ بیوی کھانے کا بندوبست کرنے چلی گئیں، لیکن اتنی دیر میں وہ تھکن کی وجہ سے سو گئے۔ جب بیوی واپس آئیں تو دیکھا کہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو چکے ہیں۔ اس وقت عربوں میں یہود کے اثر کی وجہ سے ایک رواج تھا، اگر کوئی شخص افطار کے بعد سو جاتا تو وہ دوبارہ کچھ کھا نہیں سکتا تھا، چاہے وہ کتنا ہی بھوکا ہو۔ اگلے دن حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر سحری کے مزدوری کرنے چلے گئے۔ دن بھر روزے کے ساتھ سخت کام کرتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر کے وقت بھوک اور کمزوری کی شدت سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام کو بہت افسوس ہوا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، پھر روزہ رات تک پورا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس غلط رسم کو ختم کر دیا اور اجازت دے دی کہ فجر کے وقت تک کھانے پینے کی سہولت رہے گی، چاہے کوئی سو جائے یا نہ سوئے۔ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے بڑی خوشی محسوس کی، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت بڑی آسانی لے کر آئی۔ اسی طرح بعض صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر نفلی روزے رکھتی تھیں جس سے ان کے خاوندوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ جب ان کو روکا گیا تو ان کو سخت ناگوار گزرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ واقعات حدیث کی کتاب سنن نسائی اور دیگر مستند کتب حدیث میں موجود ہیں، جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دین میں جو آسانیاں اللہ نے رکھی ہیں وہ اس کی رحمت کی علامت ہیں، اور ہمیں غیر ضروری سختیاں اپنے اوپر مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال دوستو، صحابہ کرام سحری کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو برکت کا ذریعہ قرار دیا، اور صحابہ کرام اس سنت پر سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے۔ سحری میں تاخیر ان کا معمول تھا تاکہ آخری وقت تک عبادت میں مشغول رہ سکیں اور روزے کے لیے قوت بھی حاصل ہو جائے۔ ان کی سحری بہت سادہ ہوتی تھی،
کبھی کھجور اور پانی پر ہی اکتفا کر لیتے اور کبھی جو کی روٹی یا دودھ جیسی سادہ غذا کھاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام سحری کے وقت کو غنیمت جانتے اور اس میں عبادت، دعا اور ذکر الہی کا خصوصی اہتمام کرتے۔ سحری میں صحابہ کرام کا معمول تھا تاخیر سے کرتے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری ختم کرنے اور فجر کی اذان میں 50 سے 60 آیتوں کا فصل رہتا۔ اگر کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو گھونٹ پانی ضرور پیتے کیونکہ سحری اس امت کی خصوصیت ہے۔ پیارے دوستو، صحابہ کرام کا افطار بھی نہایت سادہ ہوتا۔ وہ عموماً کھجور، پانی یا دودھ سے روزہ افطار کرتے اور اگر کچھ میسر نہ ہوتا تو پانی ہی کافی سمجھتے۔ لیکن ان کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ دوسروں کو افطار کرانے میں بے حد خوشی محسوس کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ کسی یتیم، غریب یا مسکین کے ساتھ ہی روزہ افطار کرتے۔ اگر کوئی نہ ملتا تو روزہ ہی نہیں کھولتے تھے جب تک کسی حاجت مند کو ساتھ نہ بٹھا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا اسے بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ ابو جمرہ سے روایت ہے کہ ہم رمضان میں ابن عباس کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اپنے ایک ربیب کو گھر کی چھت پر چڑھنے کا کہتے۔ جب سورج غروب ہوتا تو وہ اذان دیتا، آپ بھی کھاتے اور ہم کو بھی کھلاتے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوتے تو نماز کے لیے اقامت کہی جاتی تو ہم بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ بلکہ عثمان بن مغیرہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا کھانا ایک دن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ایک دن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کرتے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خاندان کا بڑا اپنے گھر کا اکرام کرے، اپنی محبت کا اظہار کرے اور ان سے ملاقات کو جائے۔ افطار میں صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ مغرب کی اذان ہوتے ہی کھجور کھا لیتے، کھجور نہ ملتی تو پانی سے افطار کرتے یا جو بھی میسر آتا اس سے پہلی فرصت میں افطار کرتے اور افطار کے وقت مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتے۔ دوستو، رمضان المبارک میں صحابہ کرام کا سب سے بڑا مشغلہ عبادت، قیام اللیل یعنی تراویح اور تہجد، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن ہوتا۔ یہ صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تراویح کی بنیاد رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں لوگوں کو ایک امام کے پیچھے تراویح پر جمع کر دیا تاکہ قرآن مجید کو ایک ترتیب سے سنا جا سکے۔ صحابہ کرام راتوں کو جاگ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، روتے، سجدے میں دیر تک پڑے رہتے اور اللہ سے جنت کے طلبگار ہوتے۔ ان کے شب و روز تقوی، صبر، استغفار اور شکر گزاری کا نمونہ تھے۔ پیارے دوستو، رمضان میں سخاوت کا جو معیار صحابہ کرام نے اپنایا وہ بے مثال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت فرماتے اور صحابہ کرام بھی اسی جذبے سے آگے بڑھتے۔ وہ نہ صرف زکوٰۃ دیتے بلکہ کھل کر صدقہ و خیرات کرتے، مساکین اور حاجت مندوں کا خیال رکھتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب ایک قحط کے موقع پر پورے مدینہ کو فاقوں نے گھیر لیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری تجارت کا مال اللہ کے راستے میں دے دیا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں مال کی محبت نہیں تھی بلکہ وہ اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اس مبارک مہینے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سخاوت عروج پر تھی۔ عام معمول یہ ہوتا کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس صفت کی تعریف قرآن مجید میں کی ہے۔ خصوصاً جب عید کا دن ہوتا تو صدقہ فطر کے علاوہ بھی فقراء میں اپنا مال تقسیم کرتے تاکہ کوئی بھی اس دن کی خوشی سے محروم نہ رہے۔ دوستو، رمضان المبارک میں صحابہ کرام دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرتے، خاص طور پر افطار کے وقت، تہجد میں اور سحری کے وقت۔ وہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے،
امت کے لیے بھی دعائیں کرتے، اپنی مغفرت طلب کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دہراتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام افطار کے وقت خاص طور پر دعا میں مشغول ہو جاتے اور اللہ سے اپنی حاجات مانگتے۔ دوستو، صحابہ کرام کے لیے رمضان المبارک صرف عبادت، سحری اور افطار کا نام نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس مہینے میں کئی عظیم قربانیاں بھی دیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ غزوہ بدر، فتح مکہ اور دیگر عظیم مارکے اسی ماہ مبارک میں لڑے گئے۔ صحابہ کرام نے روزے کی حالت میں میدان جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ کیا، سخت گرمی اور پیاس کے باوجود اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں اور ہمیشہ دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری زبان جھوٹ اور گناہوں سے روزہ رکھیں، خادم کو تکلیف دینے سے باز رہو اور تمہارے روزے کے دن تم پر وقار اور سکینت ہو۔ تم اپنے روزے اور اپنے افطار کے دن کو یکساں مت بناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی جب روزہ رکھتے تو مسجد میں بیٹھتے تھے۔ مساجد آباد رہتی تھیں، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی کثیر تعداد ماہ مبارک میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ خصوصاً آخری عشرے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اصحاب صفہ کو کھانا پیش کرتے۔ یہ مسلمانوں میں معاشی لحاظ سے کمزور لوگ تھے جو مسجد نبوی میں بسیرا کرتے تھے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رمضان آیا تو ہم صفہ میں تھے، ہم نے روزہ رکھا۔ جب ہم افطار کرتے تو ہم میں سے ایک شخص کے پاس ایک آدمی آتا اور اپنے ساتھ لے جا کر رات کا کھانا کھلاتا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وفود اور مہمانوں کے لیے کھانا پکایا کرتے تھے۔ علقمہ بن سفیان بن عبداللہ ثقفی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ہم وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ کے گھر کے پاس 2 خیمے لگوائے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس افطار لے کر آتے تو ہم پوچھتے، بلال، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کیا؟ وہ کہتے، ہاں، میں تمہارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں افطار کرنے کے بعد ہی آیا ہوں، اور ہم بھی کھاتے اور بلال ہمارے پاس سحری لے کر آتے۔ عبداللہ بن رباح روایت کرتے ہیں، چند وفود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، ہم میں سے بعض لوگ تھوڑا کھانا بناتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کثرت سے ہمیں اپنے کجاوے میں بلاتے تھے۔ پھر میری ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء کے وقت ہوئی۔ میں نے کہا، آج رات میرے پاس دعوت ہے۔ انہوں نے کہا، آپ مجھ پر سبقت لے گئے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر میں نے لوگوں کو دعوت دی، بلکہ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت نقل ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری میں مجھے اپنے پاس کھانے کے لیے بلایا تو اسی دوران لوگوں کا شور و غل سن کر دریافت کیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، لوگ مسجد سے نکل رہے ہیں۔ دراصل لوگ اجتماعی سحری کے بعد نکل رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کبھی آپ کے شاگرد سحری کھایا کرتے تھے، چاہے تھوڑا بہت کچھ بھی پاس ہوتا وہ سحری تاخیر سے کرتے تھے۔ ابن ابی شیبہ نے عامر بن مطر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا، میں عبداللہ کے پاس ان کے گھر آیا تو انہوں نے اپنی سحری سے بچا ہوا کھانا نکالا تو ہم نے آپ کے ساتھ سحری کھائی۔ نماز کے لیے اقامت کہی تو ہم نکلے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پیارے دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے، بلکہ بعض صحابہ تو اس کے لیے فارغ ہی ہو رہتے اور اسی کو اپنا مشغلہ بناتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ختم کرتے اور رمضان میں ہر 3 دن میں ایک ختم کرتے اور دن میں بہت ہی کم قرآن ختم کرنے پر مدد لیتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان کے دن کے شروع حصے میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتیں، جب سورج طلوع ہو جاتا تو سو جاتیں۔ بعض سلف رمضان کے قیام اللیل میں ہر 3 رات میں ایک ختم کرتے اور بعض 7 راتوں میں ایک۔
ان میں قتادہ بھی ہیں اور بعض 10 راتوں میں ایک، جن میں سے ابو رجاء اطاردی بھی ہیں۔ سلف رمضان کے مہینے میں نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عام دنوں میں تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے اور رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ البتہ رمضان میں تقریباً پوری رات عبادت میں صرف کرتے، اپنے قیام میں طویل تلاوت کرتے، 1/3 نصف یا رات کا اکثر حصہ تلاوت قرآن، نماز اور ذکر و اذکار اور استغفار میں لگاتے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، ہم رمضان میں قیام اللیل سے واپس ہوتے تو خادموں کو کھانا لانے میں جلدی کا کہتے کہ کہیں طلوع فجر نہ ہو جائے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اپنی رات کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ عام طور پر آدھی رات نماز میں جاگتے اور ہر 4 رکعت کے بعد درمیان وضو کی مقدار تک آرام کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان میں لوگوں کی امامت کا حکم دیا تو انہوں نے امامت کی۔ وہ 1/4 رات سوتے اور 2/4 رات نماز پڑھتے اور 1/3 رات باقی رہنے پر اپنی سحری اور ضرورتوں کے لیے واپس چلے جاتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رمضان میں عشاء کی نماز رات کے ابتدائی 1/4 حصے میں پڑھتے، دوسرے 1/3 میں قیام کرتے، پھر 1/4 میں سوتے اور اس کے بعد پھر نماز پڑھتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ رمضان کے مہینے میں 20 رکعت نماز پڑھتے تھے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طویل قیام کی وجہ سے اپنے عصا پر ٹیک لگاتے تھے۔ دوستو، آخری عشرے میں عبادت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جد و جہد بے انتہا بڑھ جاتی تھی۔ خود بھی عبادت میں مصروف ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی رات کو جگاتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 7 دن مہمان رہا۔ وہ بیوی اور ان کا خادم رات کو 1/3 بار جاگتے تھے، ایک نماز پڑھتا پھر دوسرے کو جگا دیتے۔ پیارے دوستو، صحابہ کرام اور تابعین کی زندگیاں عبادت، تقوی اور دین پر مکمل عمل پیرا ہونے کی روشن مثالیں ہیں۔ ان کی زندگیوں میں نفل عبادات، قیام اللیل اور روزوں کا خاص اہتمام نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ نہ صرف فرض روزے مکمل اہتمام سے رکھتے بلکہ نفلی روزے رکھنے میں بھی بہت شوق رکھتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی رضا اور آخرت کی فکر لاحق رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی تھے اور دین میں سختی سے عمل کرنے کے حوالے سے معروف تھے۔ وہ اکثر نفلی روزے رکھا کرتے اور ان کے متعلق یہ روایت منقول ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک ناغہ کرتے، جو کہ صوم داؤدی کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کو فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ وہ ایک دن رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سنت پر عمل کرتے اور اپنی زندگی کو عبادات کے لیے وقف کیے رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کثرت سے روزے رکھا کرتے اور عبادات میں مشغول رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کو بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن کے لیے روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ اسے دوزخ سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا کہ آسمان زمین سے دور ہے۔ دوستو، صحابہ کرام اور تابعین کے نفلی روزے رکھنے کا اہتمام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ روزے صرف رمضان کے مہینے تک محدود نہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو روحانی ترقی اور تقوی میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوستو، رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک سنہری موقع ہے، ایک تربیت گاہ ہے۔
جہاں ہماری روح، ہمارا کردار اور ہمارے اعمال آزمائے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس، آج ہم اس مبارک مہینے کو محض رسمی عبادات اور تقریبات تک محدود کر دیتے ہیں۔ سحری اور افطار کے دسترخوانوں پر طرح طرح کے کھانے سجا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا۔ دن بھر روزہ رکھ کر شام کو بازاروں میں بے مقصد گھومنا، سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنا اور راتوں کو کھیل کود میں گزارنا، کیا یہی رمضان کا مقصد ہے؟ ہم ذرا صحابہ اکرام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں۔ وہ رمضان کو کس طرح گزارتے تھے؟ ان کے دن صرف بھوکے اور پیاسے رہنے میں نہیں گزرتے تھے، بلکہ وہ اپنے ہر لمحے کو قیمتی بناتے تھے۔ دن میں روزے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ و خیرات، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور راتیں قیام اللیل میں گزارتے تھے۔ وہ اس مہینے کو نیکی میں سبقت لے جانے کا موقع سمجھتے تھے۔ ان کے لیے رمضان صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں تھا، بلکہ نفس کی اصلاح، دل کی پاکیزگی اور اللہ سے قربت کا ذریعہ تھا۔ لیکن آج ہم نے رمضان کو صرف اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام دے دیا ہے۔ سحری کے بعد دن چڑھے سوتے رہنا، نمازوں میں غفلت برتنا، غصہ اور جھگڑے کرنا، افطار کے بعد تفریح میں مشغول ہو جانا، یہ رمضان کی روح کے سراسر خلاف ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری زبان غیبت میں مشغول رہتی ہے، ہماری آنکھیں بے حیائی دیکھنے سے نہیں رکتی، ہمارے کان فضول باتیں سننے سے باز نہیں آتے، اور ہمارے ہاتھ ظلم سے نہیں رکتے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ اگر رمضان میں بھی ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، اگر اس بابرکت مہینے میں بھی ہم اللہ کے قریب نہ جا سکے، تو پھر کب جائیں گے؟ کیا یہ مہینہ صرف بھوک اور پیاس سہنے کے لیے آیا ہے یا ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے؟ یہی وقت ہے کہ ہم خود سے سوال کریں، کیا ہم بھی صحابہ اکرام کی طرح رمضان گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم بھی اپنی دنیاوی ترجیحات کو چھوڑ کر آخرت کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے دلوں کو گناہوں کی تاریکی سے نکال کر اللہ کی محبت سے منور کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں، تو آج ہی نیت کر لیں کہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنائیں گے، قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، دلوں کی قدرتیں ختم کریں گے، دوسروں کے حق میں دعا کریں گے، اور سب سے بڑھ کر رمضان کے بعد بھی اس روش پر قائم رہیں گے، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے وسیلے سے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی اور راحت و آسانی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔